مولانا شارف ضیاء صاحب صرف ہندوستان میں نہیں پڑھے جاتے ہیں بلکہ عالمی سطح پر پڑھنے والے لوگ ان کو جانتے ہیں۔ مولانا شارف ضیاء صاحب اس میدان کے ایک اچھے شاہ سوار ہیں، کامیاب شاہ سوار ہیں۔ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، انسان جو جڑا ہوا ہے وہ دو چیزوں سے۔ قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے تحریر۔ صحافت اس زمانے میں جو بہت ساری طاقتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی مولانا شارف صاحب کہ الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے اور خاص کر کے صحافت کے میدان میں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ خوشی کی بات ہے کہ اپنے بڑے بھائی سے آپ کو کچھ سیکھنے، سمجھنے اور اپنی کامیاب زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو جاننے کا آج موقع ملا، اور یہ سب فیضان ہے آپ کے اور ہمارے مادر علمی جامعہ رحمانی کا، اور یہ تربیت کا اثر ہے ہم سبھوں کے مرشد امیر شریعت حضرت مولانا محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ مولانا شارف ضیاء صاحب پہلے بھی لکھا کرتے تھے۔ اپنی طالب علمی کے زمانے میں کئی مرتبہ مجھے یہ موقع ملا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایت پر حضرت کی ذاتی لائبریری سے مولانا کو کتابیں لا کر دینے کا، جس میں رشید احمد صدیقی صاحب کی اور دوسرے مصنفین کی کتابوں کا انتخاب حضرت فرماتے تھے، اور مولانا شارف ضیاء صاحب، مولانا عبید اختر صاحب اور کئی ایسے اس زمانے میں پڑھنے والے طلبہ تھے جن کو حضرت چاہتے تھے کہ وہ پڑھیں، آگے بڑھیں، ان کے اندر پڑھنے اور لکھنے اور لوگوں تک پہنچانے والی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ یہ بڑی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ ہم سبوں کے درمیان جامعہ رحمانی کے فاضل جناب مولانا شارف ضیاء رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، اور ہم نے بچپن سے مولانا کو دیکھا یہاں اور ان کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا۔ خاص طور سے جس زمانے میں میں یہاں ناظم تقریر تھا قاضی شمیم اکرم صاحب کے ساتھ، اس زمانے سے لے کر بعد کے زمانوں میں بھی جب وہ مولانا یہاں سے فارغ ہو کر کے چلے گئے، ہم لوگ اکثر الحمدللہ رابطے میں رہتے ہیں، اور لکھنے پڑھنے کے سلسلے میں شارف بھائی سے ہم لوگ تعاون اور مدد حاصل کرتے ہیں۔ مولانا شارف ضیاء صاحب اس میدان کے ایک اچھے شاہ سوار ہیں، کامیاب شاہ سوار ہیں، لکھتے پڑھتے ہیں، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اس میدان میں رہنمائی حاصل کریں کہ کس طرح اچھا مضمون نگار بنا جائے، مقالہ نگار بنا جائے، یا کتابیں وغیرہ لکھنی ہو، ان سب چیزوں کے سلسلے میں تو ان سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اپنے مہمان معظم جناب مولانا شارف ضیاء رحمانی صاحب کے، اور شکر گزار ہیں تمام اساتذہ کے، شکر گزار ہیں اپنے تمام رفقا کے، ہم نشینان بزم کے، رفقائے بزم کے۔ بس میں اتنا کہوں گا کہ پرنٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، انسان جو جڑا ہوا ہے وہ دو چیزوں سے۔ قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور قسم ہے تحریر کی، اور یا قسم ہے ان لوگوں کی جس کو لکھ رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، اور ایک جگہ صرف ڈائریکٹ اس کی تفسیر یہ کہ قسم ہے تحریر کی۔ تو تحریر ہے، زبان ہے اور قلم ہے، اور قرآن کی سب سے پہلی آیت میں بھی اقرأ، اس کا تعلق زبان سے ہے، اور علم بالقلم، قلم سے اس کا تعلق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایمان والا بنایا ہے، اور جو دوسری قومیں ہیں ان کے پاس تو انہوں نے ستاروں کو گزرگاہ بنا لیا، اور یورپ میں بہت روشنی علم ہنر ہے، حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات، اور یہ عیش فراواں، یہ حکومت، یہ تجارت، دل سینے بے نور میں محروم تسلی، تاریک ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے، یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی۔ تو ساری چیزیں ان کے پاس ہے، ایمان نہیں ہے، ہمارے پاس ہے یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ ایمان ہے، یا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو الحمدللہ جو انسان کے اندر جو تجدد پسندی ہے، تمدن پسندی ہے، تو اسے اس چیز کو لے کر کے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارا جو مزاج ہے اس حساب سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ ہم آگے بڑھیں گے، اور صداقت کے ساتھ، پوری صحت کے ساتھ، پوری صداقت کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائے گا، اور یہ
ہمیں قابل استفادہ بنائے گا، مفید بنائے گا، اور ہم دوسروں سے بھی استفادہ کرنے والے بنیں گے۔ ماشاء اللہ، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کے ادارے میں باضابطہ صحافت کی تعلیم ہوتی ہے۔ صحافت اس زمانے میں جو بہت ساری طاقتیں ہیں ان میں سے ایک بڑی طاقت ہے۔ جتنی بھی لڑائیاں لڑی جا رہی ہیں ان میں صحافت کا بہت بڑا رول ہے، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور صحافت کی بہت ساری قسمیں ہیں، وہ تو اہل صحافت جو ماہرین صحافت آپ کو بتلائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو اہم قسم ہے صحافت کی۔ ایک قسم ہے ایماندارانہ صحافت، اور ایک قسم ہے خیانت دارانہ صحافت۔ یعنی ایماندارانہ صحافت کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچائیوں کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ صحافت میں ایمانداری برتتے ہیں اور اس کا صلہ اللہ سے مانگتے ہیں تو یہ چیز عبادت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور خیانت دارانہ صحافت جو ہے اس نے پوری دنیا کو برباد کیا ہوا ہے۔ آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں، وہ پہلے سے بھی یہ صحافت رہی ہے، لیکن 2014 سے یہ صحافت پوری طریقے سے غالب آ گئی ہے، تو کیا صورتحال بن گئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ خیانت دارانہ صحافت میں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنا، اور ایک یہ ہے کہ آدھی سچائی کو بتانا۔ کبھی کبھی آدھی سچائی جو ہے وہ مکمل جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ میں سب سے پہلے جناب برادرم فضل رحمہ رحمانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جناب مولانا شارف ضیاء رحمانی صاحب جو میرے درسی ساتھی ہے اسی جامع رحمانی میں، جو ہم مولانا عبدالعلیم فضل رحمہ صاحب سب چھوٹے تھے تو ہم اور مولانا شارف صاحب ایک ہی درجے میں پڑھتے تھے، ششم اردو عربی اول، اور یہ بھی ہم لوگوں کا کلاس تھا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے ہم لوگوں کو گلستہ پڑھایا تھا اسی کلاس میں۔ رات کے 3:15 پر اتفاق سے میری آنکھ کھلی تو میں نے موبائل دیکھا تو دیکھا کہ جناب فضل صاحب نے یہ اعلان بھیجا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے اسی وقت اس کو رحمانی مشن میں شیئر کیا، اور جب انہوں نے ابھی مجھے کہا کہ اس پروگرام میں آپ کو آنا ہے، بلکہ میرا دوسرا پروگرام تھا، لیکن میں اس لیے کہ مولانا شارف صاحب یہاں اپنا بیان دیں گے اور آپ لوگوں کو صحافت کے موضوع پر بات کریں گے، اس لیے کہ الحمدللہ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے اور خاص کر کے صحافت کے میدان میں اللہ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ اچھا لکھتے ہیں اور پوری دنیا ان کو پڑھتی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ جن اہم نکات کو انہوں نے رکھا ہے اس پر آپ عمل کیجیے اور اس کو برتیے، اس لیے کہ یہ صحافت جو ہے اس میں زبان سے بھی اس کا تعلق ہے، قلم سے بھی تعلق ہے، یہ دونوں ذریعہ بہت مضبوط ہے۔ جیسا کہ ابھی آپ نے مولانا فضیل صاحب سے سنا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ہندوستان اس سیاست جو ہے، حکومت جو ہے ہندوستان کی، اس میڈیا کی وجہ سے پورے نظام کو درہم برہم کیے ہوئے ہیں۔ تمام خرابیوں کے باوجود اس کی اچھائی دکھائی جا رہی ہے، صرف اس نے میڈیا کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور پورے ملک کو اپنی مٹھی میں کر لیا ہے۔ اور یہ دعوت کا جو ہر مسلمان کی ایک ذمہ داری ہے، اور اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو دوسروں تک پہنچائے، اس کا سب سے بہترین ذریعہ یہ صحافت ہے جو آج اس دنیا میں جس کا سکہ چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس کو برتنے اور اس کو اپنی زندگی کے لیے راہ عمل بنانے اور خیر کا کام کرنے، دعوت کا کام کرنے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔